اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرسٹ ایئر آپ کا اگلی کلاس جو ہے اس کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ پچھلی کلاس جب آپ کی ہو رہی تھی تو میں نے آپ کو ڈرامہ تعلیم بالغاں جو ہے شروع کر دیا تھا اور اس کی کچھ لائن جو ہے وہ آپ کو پڑھا چکا تھا۔ وہاں سے آگے شروع کرتے ہیں۔ یہاں سے ہم چاہ رہے تھے کہ مولوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں چارپائی پر، تو باہر سے ایک آواز آتی ہے۔ آواز دینے والا کون ہے؟ شمشو جام، جس کا اصل نام شمشیر علی ہے اور اس کا نک نیم جو ہے وہ شمشو ہے۔ وہ باہر سے آواز دیتے ہیں مولوی صاحب مولوی صاحب۔ مولوی صاحب پورا مولوی صاحب نہیں کہہ سکتا کیونکہ ان پڑھ ہے اور یہ تعلیم بالغاں کا مدرسہ ہے۔ یہاں پر 18 سال سے اوپر والوں کو جو ہے یا نیچے والے جو ان پڑھ رہے تھے ان کو پڑھایا جاتا ہے، لیکن بالغ کی لفظی معنی اس کے لیے کیا مفہوم اندر رکھتا ہے؟ یہ بالغ ہونا 18 سے اوپر سال کے جو عمر کے لوگ ہوتے ہیں وہ بالغ ہوتا ہے۔ ان پڑھ جو رہ گئے ہیں، حکومت کے یہ فیصلے کے مطابق ان کو دوبارہ جو ہے ایسے مدرسے کھولے جائیں گے کہ جو ان پڑھ لوگ ہیں ان کو بھی تعلیم روزے والی تعلیم سے راستہ کیا جائے۔ تو وہ اشتجام جو ہے اس کا کیا نام ہے؟ مولوی صاحب کا شاگرد اقرار۔ اس میں جو ہے کردار ہے مولوی صاحب ایک صاحب ہے، یہ بھی مولوی صاحب کا شاگرد ہے۔ جام ہے، یہ بھی مولوی صاحب کا شاگرد ہے۔ اور یہ گھوڑا گاڑی ہوتی ہے وکٹوریا اس کو کہتے ہیں، تو وہ بھی ایک وہ گاڑی چلانے والا بھی اس کا ایک شاگرد ہے۔ اور مولوی صاحب کی بیوی جو ہے وہ کردار ہے، لیکن پس پردے کے پیچھے وہ بھی اسلام کا کردار ہے۔ تو مولوی صاحب اندر سے جب وہ کہتے ہیں مولوی صاحب تو مولوی صاحب اندر سے جواب دیتے ہیں، دروازے کی جانب دیکھتے ہیں کہ کون آیا دروازے پر، مجھے پکار ہے، ارے کون؟ ارے کل میں مخاطب، کسی کو مخاطب کرتے ہوئے کون ہے آپ؟ حجام اندر آتے ہوئے میں ہوں مولوی صاحب، آپ کا شاگرد شمشیر علی عرف شمشو۔ اور پھر حجام اندر آتا ہے جس کے ہاتھ میں ایک ٹین کا بستہ نما ڈبا ہے، ایک سفید نرم دھات ہوتی ہے جس کو ٹین کہتے ہیں، آپ جانتے ہیں، جس میں کوڑا کرکٹ بھی لوگ ڈالتے ہیں اور اس میں گھی بھی آتا ہوتا ہے کسی دور میں۔ آج کل پلاسٹک کی بوتلوں میں آتا ہے اور ٹینوں میں میرے خیال میں ڈالڈا آج کل بھی آتا ہے۔ تو جس کے ہاتھ میں ٹین کا بستہ نما ڈبا ہوتا ہے، ایک ڈبا ہوتا ہے کس کی طرح کا؟ جس طرح بستہ ہوتا ہے، جس پر اس کا نام اس طرح لکھا ہے شمشیر علی۔ چونکہ یہ تعلیم بالغاں کا مدرسہ ہے اور یہ لوگ پڑھے لکھے ابھی نہیں، ابھی ان کو پڑھایا جائے گا۔ ٹین کے جو ڈبا ہے اس پر وہ کس طرح کا لگتا ہے؟ وہ بستہ ہے، بستے کی طرح کا، اس پر اس کا نام کس طرح لکھا ہے؟ شمشیر علی، اس طرح نام لکھا۔ مولوی وہ درخواست پڑھ کر سنا۔ مولوی کس سے مخاطب ہوتا ہے؟ حجام سے مخاطب ہوتا ہے کہ وہ درخواست جو آپ کو لکھائی گئی تھی وہ پڑھ کر مجھے سنا۔ کہ صاحب کون سی جی؟ وہ جو محکمہ تعلیم کو لکھائی تھی۔ اب مولوی صاحب کا صاحب جواب دیتے ہیں کون سی درخواست کی آپ بات کر رہے ہیں؟ جو کون سی جی کہ آگے سائن آف ایکسکلیمیشن، کون سی جی کہ آگے سائن آف ایکسکلیمیشن ہے، یعنی یہ مولوی صاحب کو مخاطب کر رہا ہے۔ مولوی صاحب کو مخاطب کر رہا ہے کہ صاحب کہ آپ کون سی درخواست کی بات کرتے ہیں؟ جو محکمہ تعلیم کو لکھائی گئی تھی اس کی بات کر رہے ہیں۔ اور آگے سائن آف ایکسکلیمیشن، جب کسی کو مخاطب کرتے ہیں تو یہ نظریہ یا فجائیہ کا نشان وہاں پر لگتا ہے بتا۔ جو محکمہ تعلیم یعنی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو لکھائی تھی، سوالیہ نشان، کیونکہ وہ سوال کرتے ہیں مولوی صاحب سے پوچھتے ہیں کون سی، کیسی، کیوں، کیا، کیسے، اس کے آگے سوالیہ نشان پہ لگتے ہیں۔ جس میں جس لائن میں جس سطر میں کچھ پوچھا جائے اس کے راست پہ سوالیہ نشان، سائن آف انٹروگیشن بھی ہوتے ہیں، کوشچن مارک بھی ہوتے ہیں، سوالیہ نشان بھی اس کو کہتے ہیں۔ مولوی
کہتے ہیں ہاں بالکل وہی درخواست جو محکمہ تعلیم کو لکھوائی تھی. کوسائی برابر رکھے ہوئے رجسٹر میں سے درخواست نکال کر پڑھنا شروع کرتا ہے. رجسٹر کہتے ہیں حاضری کی کتاب، انگریزی زبان کا لفظ ہے رجسٹر. حاضری کی کتاب برابر رکھے ہوئے، سامنے رکھے ہوئے، سامنے رکھے ہوئے رجسٹر کے اندر سے اس درخواست کو نکالتا ہے، نکال کر پڑھنا شروع کر دیتا ہے اس درخواست کو. درخواست کی اپلیکیشن کے ساتھ 786/92 786/92 یعنی 786 اور 92. یہ انگلش میں، یہ اردو میں. 786 اور 92 یا 786 اور 92 یا 786/92. مولوی ڈنڈا والا مولوی کے ساتھ سے ٹھیک ہے، ڈنڈا ہے. ڈنڈا کس کو مارتا ہے؟ قصاب کو. ارے وہ تو بسم اللہ کی جگہ لکھا جاتا ہے نا، بس آگے پڑھ. کہتے ہیں جناب وہ جو 786/92 اس کو نہ پڑھ، یہ تو بسم اللہ کی جگہ لکھا جاتا ہے، اس کو نہ پڑھ، آگے پڑھ. کلاس عربی زبان کے تمام حروف کو کے جوڑے بنا دیے گئے ہیں. ایک جو ہے ابجد، حوض، ہوتی، کلمن، صفر، اور کریشت. صفر سیف کے زال، صفر اور دزدہ. دعا زوئے غین دزدہ. یہ 1 2 3 4 5 6 7 یہ 8 جوڑے بنا دیے گئے. اور پھر ان کی قیمتیں مقرر کر دی گئی. ان جوڑوں کی ابجد 1 2 3 4، ابجد 1 2 3 4، حوض 5 6 7، ہوتی 8 9 10، کلمن 20 30 40 50، یعنی کاف کی 20، لام کے جو ہیں وہ ہے 30، میم کے 40 اور نون کے 50. کلمن 20 30 40 50. صفر اس کے 60 70 80 90. کارشت اس کے آگے 100 پہ آ جاتے ہیں. 100 200 300 400. کاف 100 رے 200 شین 300 تے 400. دزدہ سخت کے 500 600 700 اور 10 تک کے 800 900 اور 1000. کلاس اب جو قیمتیں یہاں پر بتا دی گئی ہیں آپ کو اور پہلے بھی ابتدائی لیکچر میں بتائی ہیں، ان ہندسوں کو اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم جو حروف ہیں ان کی قیمتیں جب آپ لگائیں گے، یہ جو قیمتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، تو بسم اللہ کی قیمت کتنی بنتی ہے، ان حروف کی کتنی بنتی ہے 786. لہذا سنت تاریخ کے مطابق جو ہے، جس طرح میں نے آپ کو سنت انتظار پڑھائی، سنت لفظ و نشر پڑھائی، سنت تضمین پڑھائی، سنت حسن تعلیم پڑھائی، سنت مرات النظیر پڑھائی، جو سنت ہے اسی طرح کی یہ ایک سند ہے. تو اس کے مطابق جو ہے یہ کسی شعر کو، کسی مصرے کو، کسی کی تاریخ پیدائش کو، کسی کی تاریخ وفات کو کس میں لے آتے ہیں ہندسوں میں. اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم تک جتنے بھی حروف ہیں ان کو انہوں نے لایا ہے ہندسوں میں. تو کتنے بنتے ہیں 786. مولوی ڈنڈا مار کر ارے
جناب اے حضور وہ تو بسم اللہ کی جگہ لکھا جاتا ہے نا کم وقت، یعنی وہ تو بسم اللہ کی جگہ لکھا جاتا ہے نا کا مطلب ہے حرف نفی ہے، یعنی وہ کہے گا ہاں ٹھیک ہے کلمہ اقرار دوسرے کے لیے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے، یہ بات ہے کہ وہ بسم اللہ کی جگہ لکھا جاتا ہے تاکہ وہ آگے سے کہ ہاں جی بالکل بسم اللہ کی جگہ لکھا جاتا ہے۔ آگے بڑھ کہتے ہیں وہ بسم اللہ کی جگہ لکھا جاتے ہیں، اس کو چھوڑ آگے بڑھ درخواست کو پیشاب پڑھتے ہوئے علی جناب بلند مرتبہ عزت رکھنے والے، بڑائی کے لیے استعمال ہوتا ہے، احترام کے لیے، عزت کی جگہ، و فضیلت بڑائی برتری، یعنی بڑائی بزرگی، فضیلت عزت زیر تعلیم کیا ہے؟ زیر تعلیم مکمل نہیں کی وہ جو وزیر ہے، کیونکہ ہمارے وزیر جو ہوتے ہیں زیر تعلیم ہوتے ہیں، تعلیم حاصل کی نہیں ہوتے، تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں، کچھ سیکھا ہوا نہیں ہوتا، سیکھ رہے ہوتے ہیں، کچھ کیا ہوا نہیں ہوتا، کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، جائز نہیں ناجائز کی بات ہے۔ مولوی گھبرا جاتا ہے، کلمہ تنبیہ و تعدید، ٹھیک ہے، دھمکی، ڈرانا دھمکانا، ٹھیک ہے، یعنی اس کو ڈرانا چاہتا ہے۔ زیر تعلیم کیا کہہ رہے ہو کہ تعلیم حاصل نہیں کی ہوئی ہوتی ہے، تعلیم مکمل نہیں کی ہوئی ہوتی، ابھی پڑھ رہا ہے، تعلیم حاصل کر رہا ہے اور اس کو ڈنڈا لگاتا ہے۔ ارے وہ زیر تعلیم ہے نا، کہتے ہیں کہ وہ وزیر تعلیم ہے نا، جو زیر تعلیم ہے، جو بھی تعلیم حاصل کر رہا ہے وہ وزیر تعلیم ہے، اور صاحب اس کو زیر تعلیم پڑھتا ہے۔ 1000 دفعہ پڑھا چکا ہوں، واو پر زور دے کر پڑھ۔ کتنی دفعہ آپ کو پڑھا چکا ہوں کہ واو پر ذرا زور دے، وزیر تعلیم پڑھ، زیر تعلیم نہ پڑھ، واو پر زور دے کر پڑھ، پتہ چلے کہ یہ وزیر تعلیم ہے جو اس کو لکھی تھی ہم نے سمجھاتے ہوئے۔ دیکھ واو سے ووٹ ہے نا، سمجھاتے ہوئے کہ واو جو ہے ووٹ کے پیچھے بھی لگتی ہے، اور واو کس کے پیچھے لگتی ہے؟ وزیر تعلیم کے پیچھے بھی لگتی ہے، یعنی یہ ووٹ لے کر جو ہے وزیر تعلیم بنتے ہیں، اور ووٹ کون دیتے ہیں؟ علی عوام دیتی ہے، پھر یہ وزیر تعلیم بن جاتے ہیں۔ ووٹ کے لیے بھی واو چاہیے اور وزیر تعلیم کے لیے بھی واو چاہیے، یعنی وزیر تعلیم میں بننے کے لیے کیا چاہیے؟ ووٹ چاہیے۔ ووٹ ہے نا، یعنی صاحب اس کو کہے ہاں جی بالکل ووٹ ہے نا۔ حجام اور قصائی توجہ سے سنتے ہوئے، حجام بھی بیٹھا ہوا ہے، اس کا طالب علم ہے اس کا مولوی صاحب کا، اور قصائی بھی بیٹھا ہوا ہے، اس کا طالب علم ہے، کلاس چل رہی ہے، دونوں سن رہے ہیں ان کی باتوں کو، دونوں کہتے ہیں، جب مولوی صاحب اس کو کہتا ہے واو سے ووٹ ہے نا، تو دونوں شاگرد ہیں کہتے ہیں ہاں جی بالکل ٹھیک ہے، واو سے ووٹ۔ مولوی ووٹ کا واو زیر تعلیم کے آگے لگا دیتے ہیں، مولوی کیا کرتے ہیں؟ ووٹ کا واو زیر تعلیم کے آگے لگا دیتے ہیں، تو زیر تعلیم وزیر تعلیم بن جاتا ہے۔ مولوی صاحب کیا کہتے ہیں؟ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ یہ واو جو ہے زیر تعلیم نہیں ہے، یہ واو ادھر لگا دیتے ہیں، تو جب وہ واو ادھر لگ جاتی ہے تو زیر تعلیم جو ہوتی ہے کیا ہو جاتے ہیں؟ وہ وزیر تعلیم ہوتا ہے، یعنی ان پڑھ بھی ووٹ لے کر وزیر تعلیم بن جاتا ہے۔ کہنے کا مطلب ہے کہ ہاں ہمارے ہاں جو محکمہ ریڑھ کی ہڈی ہوتا ہے، یعنی 3 محکمے کسی ملک میں ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کرتے ہیں، ایک ہے محکمہ صحت، محکمہ تعلیم اور عدلیہ جو انصاف فراہم کرتی ہے عوام کو، یہ 3 ریڑھ کی ہڈی کے لیے بیک بون ہوتے ہیں کسی ملک کے، اور جس ملک کے اندر وزیر تعلیم ان پڑھ ہو اور ووٹ لے کر آ کر جو ہے وہ وزیر تعلیم لگ گئے، یعنی وزیر تعلیم کو اچھا خاصا پڑھا لکھا ہونا چاہیے کیونکہ وہ تعلیم کا وزیر ہے، تو اسے ان پڑھ کو وزیر تعلیم لگا دیا جائے، وہ ملک کیا تھا؟ حجام خوش ہو کر واہ
کیا اللہ کی شان ہے مولوی صاحب، واہ الوف تحسین تعریف کے لیے استعمال کیے، واہ مولوی صاحب کی تعریف، یعنی مولوی صاحب نے یہ جو جملہ بولا ہے تو مولوی صاحب نے کہا کہ بورڈ کا واو زیر تعلیم کے آگے جب لگا دیتے تو یہ زیر تعلیم وزیر تعلیم بن جاتے ہیں، یعنی ان پڑھ کو بھی جب بورڈ لے کر آتا ہے وہ طاقت بورڈ کی طاقت سے آتا ہے تو اس کو بھی وزیر تعلیم بنا دیا جاتا ہے، ان پڑھ کو کتنی طاقت ہے بورڈ کی۔ تو اجام خوش ہوتا ہے مولوی صاحب کے اس جملے پر، واہ واہ کیا آگے سائن آف ایکسکلیمیشن، مولوی صاحب کو مخاطب کیا، واہ کیا اللہ کی شان ہے، کیا اونچا مرتبہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کو جو کیا اونچا مرتبہ عطا کیا ہے۔ مولوی صاحب یعنی مولوی صاحب اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کو بلند مرتبے پر فائز کر دیا، اجام ڈر کر سمٹ جاتے ہیں۔ اچھا مولوی ڈنڈا اٹھاتے ہوئے ہاں بتاؤں اللہ کی شان، اب جب اجام اس طرح کہتے ہیں کہ واہ کیا اللہ کی شان ہے، کیا مرتبہ ہے اللہ کا عنایت کیا ہوا ہے مولوی صاحب، تو مولوی صاحب کہتے ہیں کہ پھر بتاؤں آپ کو اللہ کی شان، اللہ کے حکم کا بتاؤں آپ کو، اس کا مرتبہ بتاؤں آپ کو۔ اجام ڈر کر سمٹ جاتا ہے، اجام سکڑ جاتا ہے، اکٹھا ہو جاتا ہے، اپنے جسم کو اکٹھا کر لیتا ہے، ڈر جاتا ہے کہ ابھی مجھے لگے گی۔ مولوی چل آگے بڑھ، مولوی کے صاحب کو کہتے ہیں روک نہیں، آگے بڑھ، مزید درخواست کو ختم کر، خواب ساری پڑھ۔ صاحب پڑھتے ہوئے وزیر تعلیم صاحب دامی اقبال ہو، یعنی وزیر تعلیم صاحب آپ کا مرتبہ ہمیشہ بلند رہے، آپ کا مرتبہ ہمیشہ بلند رہے، ترقی کرتے جائیں، دعا دیتے ہیں۔ مولوی ڈنڈا مار کر او یہ ان کو کہتے ہیں حروف تہجد، حیرانگی کے وقت یہ حروف استعمال ہوتے ہیں، یہ ہو ہی کیا کر رہا ہے، ایک ڈنڈا لگاتے ہیں تو کہتے ہیں یہ ہو ہی یہ کیا ڈرامہ لگایا ہوا ہے آپ نے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ اسے کوئی ریڈیو پاکستان سمجھ رہا ہے کہ جہاں اقبال کا نام آیا شروع ہو گئی قوالی، آگے پڑھ، کہتے ہیں یہ ریڈیو پاکستان ہے، جہاں اقبال کا نام آتا ہے اس کی تعلیمات سے کام لینے کے بعد قوالی شروع ہو جاتی ہے، عمل کرنے کے بجائے جو ہے گپ شپ لگاتے ہیں۔ کیا ہے اس کی تعلیم سے فیض نہیں پایا جا رہا ہے یہاں پر اس ملک میں۔ کساب پڑھتے ہوئے دام اقبالہ مشکل سے ادا کرتا ہے کیونکہ اس کو ڈنڈا پڑتا ہے اور وہ مشکل سے دام اقبالہ کا لفظ اپنے منہ سے نکالتا ہے۔ ہم جملہ خرد و کلاں یہاں خلیت سے لے کر آپ کی خلیت درگاہ خداوندی سے نیک مطلوب، ہم جملہ تمام خرد و کلاں، خرد بڑے کلاں چھوٹے، یہاں خیر خیریت سے لے کر آپ کی خیریت درگاہ دربار خداوندی اللہ تعالیٰ کے دربار سے نیک مطلوب، یعنی ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہاں پر خیر خیریت سے ہیں، درخواست میں لکھا ہوا ہے کہ ہم سب یہاں سب خیر خیریت سے ہیں اور تمام چھوٹے بڑے جو ہے خیریت میں رہ کر آپ کا جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے دربار میں آپ کے لیے بھی خیریت طلب کر رہے ہیں، آپ کے لیے بھی نیکی طلب رہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو نیک کرے اور خیریت سے رکھے۔ مولوی ہاں ایک دم روک کر، مولوی صاحب اس کو روک دیتا ہے کہ تو رک جا، نیک مطلوب کے آگے چاہتا ہوں بھی لکھ دے، کیونکہ اس میں درخواست میں لکھا ہوا ہے نیک مطلوب، صرف چاہنے کی بات نہیں ہے، تو کہتے ہیں کہ نیک مطلوب کے اندر مطلوب مطلب ہے طلب کرنا، چاہنا، تو نیک مطلوب کے آگے چاہتا ہوں بھی لکھ دے، مکمل ہو جائے درخواست۔ یہ نہیں سمجھیں گے تو یہ سمجھ جائیں گے، یہ نہیں سمجھیں گے تو یہ سمجھ جائیں گے، یعنی کوئی تو یہ جو میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں یہ نہیں سمجھیں گے تو پڑھنے والے سمجھ جائیں گے، وزیر تعلیم نہیں سمجھے گا تو کوئی اور سمجھ جائے گا، حکومت تو سمجھ جائے گی، کوئی تو سمجھے گا۔ کساب لکھتے ہوئے نیک مطلوب چاہتا ہوں، کساب یہ بھی ساتھ لکھتے ہیں کہ نیک مطلوب چاہتا ہوں، کیونکہ مولوی
مولوی صاحب نے حکم کیا ہے کہ ایک مطلوب کے آگے یہ بھی لکھتے کہ چاہتا ہوں بھی لکھتے، تو وہ لکھتے۔ مولوی آگے پڑھ، صاحب پڑھتے ہوئے دیگر قوائف یہ ہیں کہ مدرسے کا کام عمدگی سے چالو ہے۔ صاحب کہتے ہیں کہ دیگر حالت یہ ہے، کیفیت، قوائف کیفیت کی جمع ہے، یعنی دیگر حالات یہ ہیں کہ مدرسے کا کام بڑی خوبی سے چالو ہے، مدرسہ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، اور یہاں شاگردوں کو مولوی صاحب استاد جو ہیں وہ اچھے طریقے سے پڑھا رہے ہیں۔ مولوی روک کر، ہاں یہ جملہ بہت ہے، ہاں یہ جس جملے کو تم پڑھ رہے ہو یہ جملہ بہت اہم ہے، اس کے اوپر انڈر لائن کر دیں۔ انڈر لائن کا مطلب ہوتا ہے نیچے، چونکہ مولوی صاحب بھی اتنے تعلیم یافتہ نہیں ہیں، اس مدرسے میں پڑھانے والا ٹیچر بھی اتنا تعلیم یافتہ نہیں ہے، کیونکہ میرٹ پر سلیکشن نہیں ہوتی، قابل لوگوں کو پیچھے چھوڑ دیا جاتا ہے، ان پڑھ لوگوں کو ٹیچر بھرتی کر دیا جاتا ہے۔ یہ چیز یہاں پر یہ شو کر رہی ہے، تو مولوی صاحب اسے رو کر کہتے ہیں کہ انڈر لائن کو اس کے اوپر انڈر لائن کر دیں، یعنی یہ امپارٹنٹ چیز کے نیچے لائن لگا دیتے ہوتے نا، تو مولوی صاحب کو کہنا چاہیے تھا کہ نیچے لائن لگا دیں۔ مولوی صاحب چونکہ پڑھے اس کو اس چیز کو نہیں سمجھتا، کہتے ہیں اس کے اوپر انڈر لائن کہ صاحب حیران ہوگا، اوپر انڈر لائن کرو کہ صاحب حیران ہوگا۔ اب دیکھیں کہ صاحب ابھی اسٹوڈنٹ ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ انڈر لائن ہوتی ہے وہ نیچے ہوتی ہے، انڈر کہتے ہیں نیچے کو، تو مولوی صاحب کہتے ہیں کہ اوپر انڈر لائن کر دیں، اور مولوی صاحب انڈر لائن کو نہیں سمجھ رہا اور صاحب انڈر لائن کو سمجھ رہا ہے۔ کیا بات ہے کہ استاد سے شاگرد لائٹ نظر آ رہا ہے، شاگرد بات کو سمجھ رہا ہے، انگریزی کی سمجھ انڈر لائن کو سمجھ رہا ہے، مولوی صاحب انڈر لائن کو نہیں سمجھ رہے، یعنی مولوی صاحب بھی برائے نام پڑھا لکھا استاد صاحب مولوی چڑ کر غصے میں آ گئے۔ مولوی کو غصہ آ جاتا ہے کہ یہ میرا شاگرد جو ہے مجھے پڑھا رہا ہے، مجھے سمجھا رہا ہے، اور نہیں تو کیا نیچے کرے گا؟ کہتے ہیں رہنے کی کیا بات ہے، تو انڈر لائن نیچے کرے گا، اوپر ہی کرنے پڑے گا آپ کو انڈر لائن۔ صاحب ڈر کر اچھا صاحب ڈر جاتا ہے، چلے مولوی صاحب جس طرح کہیں گے اس طرح کروں گا، لائن لگاتے ہوئے اوپر انڈر لائن بھی لگاتا ہے اور ساتھ بولتا بھی ہے کہ اوپر انڈر لائن۔ مگر 6 ماہ سے تنخواہ نہ ملنے کے سبب مدرسے کو شاگردوں کا قرض ہو گیا ہے۔ لائن لکیر یا سطر کو کہتے ہیں، اور آگے کیا الفاظ میں لکھا ہوا ہے کہ مگر لیکن 6 ماہ سے تنخواہ نہ ملنے کی وجہ سے مولوی صاحب کو گورنمنٹ تنخواہ نہیں دے رہی، اور مولوی صاحب جو ہے اپنے شاگردوں سے پیسے لے کر اپنا وقت گزارے، اس لیے جو ہے درخواست میں وزیر تعلیم کو لکھتے ہیں کہ 6 مہینے سے مولوی استاد کو تنخواہ نہیں ملی اور وہ شاگردوں سے قرضہ لے کر اپنا وقت گزار رہا ہے۔ باہر سے خان صاحب کی آواز آتی ہے، باہر سے کون آ جاتے ہیں؟ وکٹوریا والا گھوڑا گاڑی والا شاگرد جو ہے وہ اس مدرسے کا، اس کی آواز آ جاتی ہے، مولوی صاحب ہو مولوی صاحب، یہ بھی مولوی نہیں کہہ سکتا، مولوی صاحب کہتے ہیں۔ مولوی صاحب چونکہ پشتو والے خو کا لفظ استعمال کرتے ہیں، خو کا مطلب ہوتا ہے اچھا، مولوی صاحب اچھا مولوی صاحب کی آواز آ رہی ہے۔ مولوی دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے ارے کون؟ کل میں خاطب ارے، مولوی صاحب دروازے کی طرف دیکھتا ہے اور پوچھتے ہیں کون آیا ہے، کون مجھے بلا رہا ہے؟ کہ صاحب اجی اے جناب، اے حضور، اے حضرت، آپ کا شاگرد چراغ شاہ کو آ رہا ہے، مولوی صاحب آپ کا شاگرد چراغ شاہ جو ہے آپ کو بلا رہا ہے، وہ آپ کو کہا رہا ہے، آپ کو آواز دے رہا ہے۔ مولوی خوش ہو کر اچھا چراغ شاہ نے میری شاگردی قبول کر لی ہے، اچھا کل میں مخاطب کرتے ہیں کس کو؟ نصاب کو۔ چراغ شاہ نے میری شاگردی قبول کر لی ہے؟ میں تو پہلے ہی کہتا تھا کہ بابا اگر وزیر بننے تو کم از کم سے دستخط کرنا سیکھ لو۔ کہتے ہیں خوش ہوتے ہیں کہ کیا چراغ شاہ بھی جو ہے میرا شاگرد بن چکا ہے، بننا چاہتا ہے؟ میں نے تو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ بابا، یعنی کسی کو مخاطب کرتے ہوئے
بابا اگر وزیر بننا ہے تو کم از کم دستخط سیکھ لو، اگر آپ نے وزارت حاصل کرنی ہے کم از کم اپنا سائن سیکھ لو، کیونکہ سائن جس کو آتا ہے اس ملک میں وہ وزیر بن سکتا ہے۔ اس لیے میں کہہ دیا تھا اچھا ہوا یہ آ گیا، کم از کم یہاں اور تو کچھ نہیں سکھایا جاتا لیکن کم از کم سائن تو اس کو سکھا دیا جائے گا صاحب۔ لیکن مولوی صاحب وہ تو کہتے ہیں کہ آپ کے لیے ایک مور بنا دوں گا، لیکن صاحب کہتے ہیں کہ مولوی صاحب یہ چراغ شاہ تو کہتے ہیں کہ میں تو ایک مور سٹیمپ بنا لوں گا، خیر ہے سائن کی ضرورت بھی نہیں ہے، سٹیمپ سے بھی کام چل جائے گا۔ یعنی ہمارے وزیر جو ہوتے ہیں اگر ان کو سائن بھی نہیں آتا تو کم از کم سٹیمپ سے ہی کام وہ چلا لیتے ہیں، ان کو لمبی چوڑی سائن کی ضرورت بھی نہیں ہے، سائن بھی ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا، یہاں کے دستور کے مطابق یہاں کے قانون کے مطابق ڈرامے کا مطابق۔ مولوی بے نیازی سے لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مولوی صاحب کہتے ہیں ہاں حکومت کے کام تو مور سے بھی چل سکتے، یعنی ہمارے ہاں جو حکومتیں ہیں، ہمارے یہاں جو گورنمنٹ ہے اس کا کام کس سے چلتا ہے؟ اس کا کام مور سے بھی چل سکتا ہے، سائن کی قطعاً ضرورت نہیں پڑتی، لیکن منتخب ہونے کے بعد دوسروں کی لکھی ہوئی تقریر کو خود پڑھنا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر وہ کہتا ہے کہ میں مور بنا لوں گا اور مور سے بھی میرا کام میری منسٹری چل سکے گی، لیکن ایک بات مجھ سے بتا دوں، ٹھیک ہے دفتروں میں آپ کا کام مور سے بھی چل سکتا ہے، لیکن بعض بات ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ جو منسٹر ہوتے ہیں ان کے لیے ان کے جو اے ڈی سی ہوتے ہیں یا ان کے پرائیویٹ سیکرٹری ہوتے ہیں وہ ان کو باقاعدہ تقریر لکھ کر دیتے ہیں، لیکن یہ اس کو بتانا کہ سارے کام مور سے نہیں چلتے، پھر اپنے پرائیویٹ سیکرٹری کی لکھی ہوئی تقریر بھی پڑھنی پڑتی ہے۔ یہاں یہ بات ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو منسٹر ہوتے ہیں ایک تو ان کو سائن نہیں آتا، ان پڑھ ہوتے ہیں اور ان کو وزیر تعلیم بنا دیا جاتا ہے، چلو سائن بھی نہ آئے یہ اپنی وزارت چلا لیں گے کیونکہ مور سے بھی اس ملک میں کام چلتے ہیں، وہ بولے خواجہ معین الدین ڈرامہ نگار کے، لیکن اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کسی نہ کسی جلسے میں کسی نہ کسی محفل میں اپنے پرائیویٹ سیکرٹری کی لکھی ہوئی تقریر بھی آپ کو پڑھنی پڑے گی، خود تو منسٹر نہیں لکھ سکتے تقریر، لکھی ہوئی تقریر پڑھتے ہیں، لیکن کم از کم اس کے لیے آپ کو کم از کم کچھ نہ کچھ تو پڑھنا چاہیے، صرف مور سے کام نہیں چلے گا، تھوڑا مور پڑھ لو تاکہ اپنے وزیر اپنے اس پولیٹیکل سیکرٹری کی لکھی ہوئی تقریر کو تو وہ کسی محفل میں جا کے آپ پڑھ سکو، نہیں تو پبلک پہچان کرنا لگا دیتی ہے، اگر نہیں تو جب عوام کو پڑھ بھی نہیں سکتا، لکھی ہوئی تقریر بھی نہیں پڑھ سکتا، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہاں پر بیٹھی ہوئی جو عوام ہوتی ہے وہ سمجھ جاتی ہے کہ ہمارے وزیر صاحب جو ہیں کسی کی لکھی ہوئی تقریر کو پڑھنا چاہتے ہیں لیکن اس کو بھی نہیں پڑھ چاہتے، تو وہ نعرے لگانا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس طرح وزیر صاحب کی بھی چھٹی ہوتی ہے، اس کی انسلٹ ہوتی ہے، اور حکومت کی جس نے اس کو وزیر بنایا اس کی بھی انسلٹ ہوتی ہے۔ اس لیے اس کو اس مدرسے میں کم از کم اتنا سیکھ لینا چاہیے کہ کسی کی لکھی ہوئی تقریر پڑھ سکے۔ وکٹوریا والا گھوڑا گاڑی والا زور سے آواز دیتے ہیں مولوی صاحب ہو مولوی صاحب، ان پڑھ ہو کا مطلب ہے اچھا، یہ تکیہ کلام ہوتا ہے خصوصاً پٹھانوں کا کہ یہ ہو کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو وہ آواز دیتے ہیں مولوی صاحب ہو مولوی صاحب، مولوی صاحب چڑھ کر غصے میں آ کر تنگ ہو کر مدرسے کا جو استاد ہے محبت علی تنگ آ جاتے ہیں بار بار کی آوازوں سے، ارے کون کم وقت ہے یہ، ارے کون ہے یہ، سوالیہ نشان لاسٹ پہ جو ہے مصرے کے جملے کے لاسٹ پہ کویشچن مارک، یہ کون ہے جو بار بار تنگ کرنے کو تلا ہوا ہے، بار بار آوازیں دے رہا ہے کہ صاحب ارے اپنے چراغ شاہ مولوی صاحب جسے چو کا حال کہتے ہیں، آپ کا شاگرد چراغ شاہ جو چو کے نام سے مشہور ہے وہ ہے جناب مولوی صاحب، اجام القصائی آواز دیتے ہیں، اجام القصائی جو ہے اس کو چراغ شاہ کو آواز دیتے ہیں، اجام القصا ارے آجا چو، اب مولوی صاحب اس کو اندر آنے کا اجازت نہیں دیتا، نہیں کہتا کہ اندر آجا، کہ یہ کہ صاحب اور اجام جو اس کے شاگرد ہیں ابھی کلاس میں موجود ہیں اور یہ چو ابھی تک وکٹوریا والا نہیں آیا، تو یہ اس کو آواز دیتے کہ اندر کلاس میں آ جا، کیا باہر کھڑا مولوی صاحب کر رہا ہے، خان صاحب وکٹوریا والا، اب خان صاحب جو گھوڑا گاڑی والا جو ہے پشتو سپیکر ہے اس مدرسے کا شاگرد ہے، وہ آ جاتے دائیں جانب کے ونگ سے داخل ہوتا ہے، ونگ انگریزی زبان کا لفظ ہے WING ونگ، اس کو پر بھی کہتے ہیں، بازو بھی کہتے ہیں اور سائڈ بھی کہتے ہیں، طرف بھی کہتے ہیں، دائیں طرف سے داخل ہوتا ہے، بنیان اور شلوار پہنے ہوئے، بنیان پہنے ہوئے، شلوار پہنے ہوئے، قمیض نہیں پہنی ہوئی، کیونکہ مدرسہ تعلیم بالغاہ ہے، تو یہ کلاس یہ جو ہے یہ وکٹوریا والا جو اندر آتا ہے تو اس کے ہاتھ میں وہ گھوڑے کو ہٹ کرنے والی چیز ہے، اسے کنچی کہتے ہیں، اور وہ اس کو ہلاتا ہے اور اس سے
چٹاخ چٹاخ کی آوازیں نکلتی ہیں. کبھی آپ ٹانگے پہ بیٹھے ہوں تو وہ جب آپ ٹانگے کو دوڑ درانے کے لیے اس میں سٹیک ہوتی ہے, اس کے آگے رسی بھی بندی ہوتی ہے, اس طرح زور سے کرتے ہیں, مارتا نہیں ہے, ویسے ہی کرتے ہیں, چٹاخ کی آوازیں نکلتی ہے اور گھوڑا تیز دوڑنا شروع ہو جاتے ہیں, یعنی ٹانگا تیز چلنا شروع ہو جاتے ہیں. اس کے ساتھ ہی آج کا لیکچر کلاس ختم ہوتا ہے. پاکستان پائندہ باد. اللہ حافظ. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور اپنی منزل کی طرف پوری طاقت سے کے ساتھ بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حافظ.